بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہ من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو قولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمہ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وکانوا لنا عابدین۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ شب ولادت با سعادت آٹھویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام آپ تمام اہل ایمان مومنین و مومنات کو دل و جان سے مبارکباد عرض کرتے ہیں، اور ہم سب مل کر اپنے وقت کے امام کی نسبت انہیں یاد کرتے ہوئے ان کے جد کی ولادت باسعادت تبریک عرض کرتے ہیں، اور اسی بہانے سے اور اسی وسیلے سے ہم سب خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہٰ آج کی شب کا واسطہ اور کل آنے والے دن کا واسطہ، تیرے ولی کا واسطہ، بار الہٰ ہمارے وقت کے امام کی ظہور میں تعجیل فرما، اور بار الہٰ ہماری دیرینہ آرزو ہے کہ جب ان حضرت کا ظہور ہو تو ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ عزیزان من، امام ہوا کرتا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں امام ہادی ہوا کرتا ہے۔ البتہ کائنات کی نسبت رہنمائی کرنے کے حوالے سے اور گائیڈنس فراہم کرنے کے حوالے سے خود خدا کافی وافی اور شافی ہے، مگر اس کی ایک سنت ہے۔ قرآن مجید کو عزیزان من اگر ملاحظہ کریں تو اول قرآن سے لے کر آخر قرآن تک خداوند عالم نے اپنی مختلف سنتوں کا، مختلف طریقوں کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے اس کائنات کو وہ مینیج کرتا ہے، کس طرح سے چلاتا ہے۔ سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی کام انجام نہیں دیتا ہے، کہ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مسبب الاسباب ہونا، وہ اسباب کا سہارا لیتا ہے۔ اگر ہم مکتب کے سرپرست کے اس قول کو یاد رکھے ہوئے ہیں کہ جو بارہا در بارہا ممبروں سے جو ہے اہل ممبر بیان بھی کرتے ہیں، آپ میں سے جو اہل مطالعہ انشاءاللہ سب کے سب وہ جانتے ہوں گے کہ اصول کافی کی جو ہے روایت اس حوالے سے جو ہے اتھینٹک ہے اور معتبر ہے، اور بہت ہی واضح انداز میں کہ ابى اللہ ان یجری الامور الا باسبابها ولکل شیء سبب۔ بہت ہی پیاری روایت ہے، بہت ساری الجھنوں کو سلجھن میں تبدیل کر دیتی ہے۔ بہت سارے ہمارے عقائد کی جو ظاہری طور پر ہم پدری اور مادری والدین کے ذریعے سے سنتے ہیں اور پھر جو ہے دل و دماغ پر جو ہے اسے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن ہم اسے ہضم نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن اس قسم کی روایات جو ہیں مجھے اور آپ کو ہاضمہ فراہم کرتی ہے، روحانی معنوی۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ کہ خداوند عالم ڈائریکٹ بھی کام انجام دے سکتا ہے، مگر اس نے خود اپنے آپ کو روکا ہوا ہے ڈائریکٹلی کام انجام دینے سے۔ اور اس کے بعد دوسرا حصہ جو روایت کا وہ یہ ہے کہ خدا نے ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے ایک ریزن رکھا ہوا ہے، ایک سبب رکھا ہوا ہے، اس سبب کے تھرو جو ہے وہ کام انجام دیتا ہے۔
ہدایت کی ذمہ داری ائمہ طاہرین پر رکھی گئی ہے، انبیاء کرام کے بعد علیکم السلام، اور رسالت کے بعد نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ ہے 1,24,000 پیغمبروں کا، وہ بھی عجیب و غریب ہے کہ خداوند عالم نے جو ہے ہدایت کا جو ہے سلسلہ جاری و ساری رکھا، بلکہ جو ہے انداز عجیب ہے، اور وہ عجیب یہ ہے کہ پہلا بشر آیا نہیں اس دنیا میں مگر رسول کے عنوان سے آیا، نبی کے عنوان سے آیا۔ جناب آدم ابو البشر ہیں مگر خود نبی ہیں، خود پیغمبر ہیں، خود ہادی ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکتا، سنگل پرسن بھی، کہ میری لائف کے اندر یا میرے دور کے اندر کوئی رسول نہیں تھا، کوئی ہادی نہیں تھا۔ اور یہی سلسلہ جو ہے ائمہ طاہرین کی نسبت خداوند عالم نے جاری کیا، انہیں بھی ہادی قرار دیا، لیکن رسول اور نبی یا رسالت اور نبوت کی نسبت ہدایت کا تصور غور سے سنیے گا، اور ائمہ طاہرین کی نسبت جو ہے ہدایت کا تصور زمین سے آسمان کا فرق ہے۔ یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، اگرچہ ہادی ہیں لیکن بسا اوقات میں اور آپ جو ہیں سنتے ہیں، لیکن غور اس کی کمی ہے۔ انبیاء آئے نہیں، رسول آئے نہیں، اولو العزم پیغمبر آئے نہیں، مگر جو ہے دین کی بنا رکھی ہے، دین کی بیس ڈالی ہے، انہوں نے بنیاد رکھی ہے۔ اب اس دین کی عمارت کو اور بیس کو جو ہے حفاظت کرنا بھی تو ہے نا۔ ائمہ طاہرین کا جو کریکٹر ہے اور رول ہے ان کا، وہ یہی ہے، وہ ہدایت کرتے ہیں ائمہ طاہرین حفاظت کے عنوان سے، لہذا اسی لیے کہا جاتا ہے ائمہ طاہرین محافظ دین ہیں، وہ بانی دین ہیں اور یہ محافظ دین ہے، اور ان کا رول عمدہ رول ہے۔ لہذا جو ہے موقع غنیمت جانتے ہوئے ائمہ طاہرین کے اس کردار کو اگر تھوڑا سا ملاحظہ کریں کہ انبیاء کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو انبیاء کرام نے جو ہے احکام دین کی نسبت اجرا کیا، پہنچایا، تبلیغ کے کام کو انجام دیا، مگر ائمہ طاہرین نے جو ہے جو رول پلے کیا اس کے اندر ہمیں اور آپ کو جو ہے مختلف اسٹائل دکھائی دیتے ہیں۔ ایک اسٹائل تبلیغ کا ہے لیکن وہ برجستہ نہیں ہے، مگر اس تبلیغ کو انہوں نے باقاعدہ جو ہے منطقی اور عقلی پیمانے پر جو کیا ہے باقاعدہ آراستہ کیا ہے، آسان الفاظ میں۔ انبیاء نے بھی جو ہے منطق کو یوز کیا ہے، عقل کو یوز کیا ہے، لیکن ائمہ طاہرین نے جو ہے حفاظت دین کے عنوان سے جو ہے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، اور ہر آنے والے دوسرے امام کی نسبت جو ہے اس دین کی عمارت کو مضبوط سے مضبوط تر کر کے جو ہے ہینڈ اوور کیا ہے۔ یہ ہے امام کہ جو بہت ہی مختصر الفاظ میں، اچھا یہ کہاں سے کہا ہم نے؟ اپنی جیب سے کہا ہم نے؟ خود خداوند عالم جو ہے گائیڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے بہت ہی صاف اور واضح انداز میں۔ یہ جو سرنامہ کلام کی آیت ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس آیت کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو بہت ہی عمدہ ہے، سلیس ترجمہ کافی ہے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے لوگوں کے درمیان سے جو ہے کچھ افراد کا انتخاب کیا امام کے عنوان سے، رہبری کے عنوان سے، قیادت کے عنوان سے۔ خوب بارلہا، قیادت کس کی نسبت؟ یہدون بامرنا، ہمارے امر کی نسبت جو ہے وہ گائیڈنس فراہم کرتے ہیں لوگوں کو، کیا اچھا ہے اور کیا برا، کون سی چیز جو ہے حق کی بنیاد پر ہے اور کون سی باطل۔ بے امرنا، اپنی جیب سے جو ہے ہدایت نہیں کرتے ہیں، اور یہی ڈفرینس ہے ظاہری خلافت اور حقیقی خلافت میں، کہ حقیقی خلافت کو خداوند عالم تعبیر کرتا ہے امامت سے، اور ظاہری خلافت جو ہے اس میں ذرہ برابر جو ہے امامت کا جو ہے شائبہ نہیں، وہاں زور و زبردستی ہے،
اگر مولانا مودودی کے جو ہے اس خلافت اور ملوکیت والے جو ہے مقالے کو یا کتاب کو اگر پڑھ لیا جائے، ولو یہ کہ جو ہے ان کا مکتب اہل بیت سے جدا ہے، مگر افکار کے درمیان ایک فکر چھوڑ کے گئے ہیں وہ، کا خلافت میں اور ملوکیت میں فرق ہے، اور اسی جو ہے ضمن میں جو ہے انہوں نے قبول کیا اس مطلب کو، کا امامت ولایت کے ساتھ وابستہ ہے، اور وہ ولایت جو ہے منحصر ہے ان افراد کے ساتھ کہ جن افراد کی نسبت جو ہے ہم مکتب اہل بیت کے ذریعے سے آشنا ہوتے ہیں، یعنی ائمہ تحریر، یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے ان 3 خلفائے ظاہری کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ چوتھے خلیفہ اہل سنت والجماعت کے مطابق جو ہے کہ جو ہم جو ہے اہل بیت کے چاہنے والے اور مکتب اہل بیت رکھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے جز ولایت اور جو ہے خلافت کسی اور کے پاس نہیں، اگر ہے تو امیر المومنین کے ساتھ، باقاعدہ انہوں نے آرگیو کیا ہے، دلیل دی ہے۔ بہرحال مختصر کرو، آج کی شب اور کل کا آنے والا دن جس شخصیت سے وابستہ ہے ہم سب جانتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن عجیب و غریب ہے۔ آپ کی برجستگی کو اگر ملاحظہ کریں، عمدہ چیز کو ان کی لائف کے اندر، پوری لائف کو اگر ملاحظہ کریں حیات طیبہ امام رضا کی، دوسرے ائمہ کے مقابلے پر کمپیئر کرتے ہوئے عجیب ہے، اور وہ عجیب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا خلاصہ علمی زندگی، دانشمندانہ زندگی اور منطق اور عقلی زندگی پر مبنی ہے۔ اگرچہ جو ہے آپ سب کے سب سوال کر سکتے ہیں ہم سے کہ پچھلے ان سے پہلے سابقہ جو ائمہ تھے کیا ان کے پاس عقل نہیں تھی؟ نعوذ باللہ، کیا وہ منطق سے کام نہیں لیتے تھے؟ کیا وہ سمجھداری سے اور دانشورانہ انداز سے کام نہیں کرتے تھے؟ کیوں نہیں؟ لیکن یاد رکھیے گا اذان من تاریخ کا ایک گوشہ ہے، اور واضح بھی ہے کہ ائمہ طاہرین کی ہسٹریز کو اگر ملاحظہ کریں ہر امام کی، تو بہت کم ائمہ طاہرین مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں کہ جو باقاعدہ جو ہے مختلف مواقعوں پر آگے آئے اور کھل کر انہوں نے جو ہے خالص دین مبین اسلام کی پرچار کی اور اس کا دفاع کیا، جس میں ہمیں ایک برجستہ جو شخصیت نظر آتی ہے، اگرچہ 25 سال اور چند مہینے کا ثبوت ہے امیر المومنین کی زندگی کو اگر ملاحظہ کریں 3 خلفاء کے دور میں، لیکن وہ خاموشی برائے خاموشی نہیں تھی، بلکہ آپ نے جو ہے اپنے خطبات کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنے گوہربار فرامین کے ذریعے سے دین کو ہائی لائٹ کیا، دین کے سامنے جتنی بھی رکاوٹیں تھیں اس کو جو ہے بیان کرنے کی کوشش کی، اور بھرپور انداز میں کوشش کی۔ یہ جو نہج البلاغہ میں اور آپ دیکھتے ہیں، نہج البلاغہ ایک معمولی سا جو کیا ہے کام ہے کہ جو مولائے کائنات کا ہے۔ مجھے اور آپ کو صرف اندازہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر کہ جو ہے مولائے کائنات کی نسبت جو ہے اگر جاننا چاہیں کہ ان کے جو ہے خطبات اور فرامین اور گوہربار کلام کہ کیا چیز ہے، کہا نہج البلاغہ، کہا نہیں، نہج البلاغہ سے بھی ہٹ کر بہت زیادہ یہ سید رضی جو ہے علیہ رحمہ کی جو ہے کوشش اور کاوش ہے کہ انہوں نے جمع کیا اور جو ہے نہج البلاغہ کی شکل میں دیا۔ امیر المومنین کی زندگی 25 سال، لیکن 4 سال اور چند مہینے کی جو زندگی آئی، یعنی جو ظاہری طور پر خلافت کے حوالے سے آپ کو جو حکومت ملی اور موقع ملا، اپرچونٹی ملی، اور آپ نے کام کیا۔ وہ 4 سال چند مہینے ایک طرف، اور وہ 25 سال کے جو ان کی جانب کے ہیں وہ دوسری جانب۔ یہ ایک امام دوسرے امام کو اگر ہم ملاحظہ کریں کہ جن کو موقع ملا کام کرنے کا، دفاع اسلام کا اور دفاع مکتب کا اور سنت رسول کو جاری کرنے کا، تو مجھے اور آپ کو جو ہے وہ چند جو ہے ائمہ کے بعد اگر ہم جو ہے یاد کریں تو 5ویں امام کو یاد کریں گے، 6 امام کو یاد کریں گے، اور یہاں تک کہ جو کیا ہے اس امام کی جس کی یاد منانے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھرپور انداز میں ایک لحظہ بھی ضائع نہیں کیا ہے اور کام کیا، کھل کر کام کیا،
اور ان کے مناظر علمی اور مباحثہ علمی کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو واقعاً بار بار جو ہے اسے دیکھ کر پڑھنے کو جی چاہتا ہے اور غور کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جو کہ اگر واقعاً ہم میں سے کوئی اہل غور ہے کہ جو ہے آپ کے علمی مباحثے نے، علمی مناظرات نے، ڈسکشن نے کیا رول پلے کیا ہے پوزیٹیو، اور وہ جو نیگیٹیوٹی جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں تھی ان کو دور کیا ہے، نہ صرف جو کیا ہے اہل اسلام کی نسبت بلکہ جو کیا ہے اسلام سے ہٹ کر جو مکتب رکھنے والے افراد تھے ان سب کی نسبت جو ہے آپ نے باقاعدہ جو شکوک تھے، جو شبہات تھے اس کو دور کیا ہے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد عرض کروں گا، لیکن جو کیا جو برجستگی عمدہ چیز جو ہے اس امام کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے علمی اور دانشمندانہ انداز میں زندگی گزارنا۔ یہ ایک جملہ ہم نے ادا تو کیا ہے، ممکن ہے کہ شاید جو کیا ہے بہت ساری چیزیں جو کہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں، جس میں سے ایک چیز بتلاؤں تاریخ کا حصہ عزیزان، آپ کے بابا کی زندگی کے جو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے مجھے اور آپ کو جو ہے معلوم ہے، ظاہری طور پر عجیب زندگی ہے، ہمیں اس تاریخ کے حصے میں جانا نہیں ہے، لیکن جب آپ کی شہادت واقع ہوئی نا آپ کے بابا کی، تو آپ کے بابا کے ہی چاہنے والے یعنی شیعہ، عام شیعہ نہیں، خاص شیعہ، خاص شیعہ نہیں، خاص الخاص شیعہ، کہا مولانا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یعنی ساتویں امام کے جو باقاعدہ اصحاب تھے چند، بلکہ جو ہے وہ چند سے مراد تھوڑی سی کثرت ہے اس کی، اور ان کے وکلا دنیا کی نسبت جو ہے وہ دل دادا تھے، کیونکہ امام کے وکیل تھے اور وکلا آپ کے جو ہے پیسے کو جو ہے کلیکٹ کرتے تھے زکوٰۃ و خیرات اور خصوصی طور پر خمس کے نام سے، اور وہ جمع کر کے جو کیا ہے ان کی رال ٹپکنا شروع ہوئی ان پیسوں پر، نتیجہ کیا ہوا؟ اختصار کے ساتھ جیسے ہی شہادت ہوئی کہا اس کے بعد جو کیا ہے کوئی بھی امام نہیں ہے، اور وہ پیسہ سارا ہتھیا لیا، اور اس کے بعد جو ہے جس چیز کا دعویٰ کیا وہ یہ ہے کہ جو کیا ہے اب کے بعد جو امام آنے والا ہے وہ پردہ غیب میں ہے، یا ایک فرقہ جو اس میں جو تبدیل ہوا وہ یہ کہا کہ امامت یہاں پر آ کر رک گئی کہ جس کا نام جو ہے قرار پایا فرقہ واقفیہ، واقفیہ یعنی وقوف، کہتے ہیں یہاں پر رک گیا آ کر یہ سلسلہ امامت رک گیا۔ اچھا کہاں چلے گئے امام کا؟ پردہ غیب میں چلے گئے، اور جب خدا کا حکم ہوگا تب جا کر جو کیا ہے وہ روح زمین پر آئیں گے۔ اب یہ جو ہے سبب بنا آٹھویں امام کی امامت کی نسبت کہ لوگوں کو شکوک و شبہات ہوئے۔ بہت غور سے سنیے گا، شکوک و شبہات پر شکوک و شبہات، یہاں تک کہ جو ہے نوبت پہنچی کہ آپ کی امامت کا انکار کیا، جبکہ بہت ہی کلیئرلی انداز میں ساتویں امام نے تعارف کروایا تھا آٹھویں امام کا، لیکن جو ہے انہوں نے مان کے نہیں دیا۔ معلوم ہے کہ پس پردہ کہانی کیا تھی، دنیا کی محبت، مال کی محبت، جائیداد کی محبت، مقام کی محبت، روکا، لیکن جو ہے خداوند عالم جسے رکھے اسے کون چکھے۔ امام کی نسبت جو ہے آپ کے اصلی جو چاہنے والے تھے جو ساتویں امام کے، جب شکوک و شبہات میں پڑ گئے تو ان کے پاس ایک معیار تھا۔ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ ان کے پاس ایک معیار تھا کہ جو اب تک موجود ہے وہ معیار، کہا امام ہوتا کون ہے؟ کہا امام یعنی جو ہے عالم، امام یعنی دانشور، امام یعنی اسکالر ظاہری نہیں، واقعی جو ہے علم کا جو ہے خزینہ امام کو کہا جاتا ہے۔ کہا ہم سوال کر کے دیکھ لیتے ہیں، سوالات پر سوالات، یہاں تک کہ جو ہے تاریخ کا گوشہ بتلاتا ہے کہ ابھی لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا ان کو، شکوک و شبہات باقی تھے۔ مختلف موقعوں کے ذریعے سے، مختلف نشستوں کے ذریعے سے آپ سے سوال پر سوال ہوئے، مختلف موضوعات کے لحاظ سے، مختلف ٹاپکس کے اوپر،
اور آپ نے بھرپور انداز میں جواب دیے، یہاں تک کہ اس کی تعداد جو تاریخ نے بیان کی ہے وہ 15,000 جو ہے سوالات ہیں مختلف موضوعات کے اوپر۔ یہ ایک، لیکن خود جو ہے حضرت جن کی یاد منانے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود بتلاتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے بابا کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد جو ہے میں اکثر بیٹھا کرتا تھا روضہ رسول کے اوپر، اور خود حضرت کہتے ہیں کہ یہ وہ دور کہ جس دور کے اندر جو ہے فقہا و علماء کی تعداد کثیر تھی۔ بہت غور سے سنیے گا، دلچسپ ہے۔ کل لوگ جو ہیں ان علماء کے پاس آیا کرتے تھے سوالات کے لیے، لوگ جواب بھی دیا کرتے تھے، لیکن بسا اوقات جو ہے جواب دینے سے قاصر ہوتے تھے، جواب نہیں دے پاتے تھے کہ ہم سامنے بیٹھے ہوا کرتے تھے کسی ایک ستون کا سہارا لیے ہوئے، یہ اشارہ کرتے تھے کہ جاؤ فلاں جو ہے وہ عالم آل محمد ہے، یہ تمہارے سوال کا جواب بھرپور انداز میں دے گا۔ کہ ایک ایک کر کے آتے میرے پاس اور ہم انہیں جو ہے کہانی کر کے واپس بھیجتے۔ یہ جو سوالات ہوئے ہیں 15 سے تقریباً 16,000 سوال، لیکن جو ہے ایک مرتبہ جو ہے آپ نے جو ہے باقاعدہ علمی سفر شروع کیا ہے، اور وہ علمی سفر جو عجیب و غریب ہے، وہ علمی سفر نہیں کہ جو خراسان کا سفر ہے، کہ جہاں پر حدیث سلسلۃ الذہب ہے کہ جو آپ نے ارشاد فرمائی چند ہزار جو ہے راویوں کے سامنے، نہیں، اس سے ہٹ کر ایک ہے، ممبروں سے اکثر بیان نہیں کیا جاتا، صرف شارٹلی اور بریفلی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اور وہ سفر کیسا سفر ہے کہ آپ نے جو کیا ہے مدینے میں رہائش اختیار کی، لیکن جو ہے مدینے سے باہر بھی جایا کرتے تھے، ان ایریوں میں جایا کرتے تھے جہاں پر آپ کے چاہنے والے بھی ہوتے تھے اور اہل دین و اسلام بھی اور تدین بھی ہوا کرتے تھے۔ الغرض جانے سے پہلے اطلاع کر دیتے تھے کہ جو ہے فرزند رسول آ رہا ہے، تمہارے جو بھی سوالات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، ان مشکلات کو جو ہے ذہن کے اندر رکھو یا لکھ کر جو کیا ہے مجھے جو ہے دے دینا، میں آ رہا ہوں۔ اس سفر کے دوران آپ سے 18 سے 20,000 سوال کیے گئے مختلف ٹاپکس کے اوپر، اور ہر موضوع پر جو ہے بھرپور انداز میں جواب دیا ہے۔ یہ دو مطلب۔ تیسرا مطلب، خود اگر جو ہے ہسٹری کو اور ڈیپ میں جا کر دیکھیں تو آپ کے بھائی بنام محمد ابن اسحاق، بعض نے کہا محمد اسحاق، محمد اسحاق ابن موسیٰ ابن جعفر آپ کے سگے بھائی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم سے جو ہے ہمارے بابا یعنی 7ویں امام، بہت غور سے سننے کا دلچسپ ہے، کہ اکثر کہا کرتے تھے ہم بھائیوں کو جمع کر کے اس بھائی کی نسبت، کہ یہ بھائی جانتے ہو تمہارا کیسا بھائی ہے، کہ یہ عالم آل محمد ہے، کہ اہل بیت میں اس کا رتبہ جو ہے اعلیٰ اور باکمال ہے۔ وہ بابا جان کیا کریں کہ جو بھی مسئلہ پیش آئے ان سے سوال کیا کرو، اور جب سنو جواب کو تو جواب کو جو ہے تحریر کر لو، ضائع مت کرنا۔ کہا کیوں بابا؟ کہا میں نے اپنے بابا سے سنا، یعنی چھٹے امام سے، 7ویں امام کہہ رہے ہیں، کہا میں اپنے بابا کو جو کیا سنا ہے وہ اکثر کہا کرتے تھے، کہا موسیٰ ابن جعفر، کہا موسیٰ تمہاری نسل میں جو کیا ہے ایک بیٹا آئے گا کہ جو عالم آل محمد ہوگا، اے کاش کہ میں اسے ادراک کر سکتا، میری ملاقات اس سے ہو جاتی، اس کا نام علی کا نام ہوگا، ہمارے جد کا نام جو علی ہے وہی نام اس کا ہوگا۔ عزیزان من، یہ 3 مثالیں میں نے آپ کو دی، بہت ساری مثالیں ہیں اس حوالے سے کہ آپ کی علمی لحاظ سے دانشورانہ انداز میں اگر زندگی کو ملاحظہ کریں تو عجیب ہے، اور باقاعدہ آپ نے اپنی امامت کی نسبت اور ولایت کی نسبت لوہا منوایا۔ یہ تاریخ کا ایک حصہ، بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ لیکن اگر دوسرا حصے کو ملاحظہ کریں، علمی سفر کو باقاعدہ کہ جو ظاہری طور پر مجبوری والا سفر تھا، لیکن آپ نے جو ہے مدینہ چھوڑنے سے پہلے جو ہے رسول کے جو ہے اپنے جد کے جو ہے دربار میں حاضر ہو کر باقاعدہ دعا کی، اے ہمارے جد، اے رسول اسلام، مجھے مجبوراً جو ہے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے اور مجھے جانا ہے، خلیفہ نے بلایا ہے، لہذا جو ہے میں اللہ سے
واسطہ دے کر آپ کا جو ہے طلب کرتا ہوں کہ اس میں مجھے کامیاب کرنا. اور امام چلے ہیں، اور چلنے کے بعد ہم جانتے ہیں کہ جو حدیث سلسلۃ الذہب، حدیث سلسلۃ الذہب کو اگر ملاحظہ کریں تو عجیب ہے کہ جیسے ہی جو ہے آپ کا کاروان پہنچا ہے خراسان کی سرزمین پر، اور وہاں رک کر جو کیا ہے آپ کی سواری کو روکا گیا. بہت ہی بریفلی آگے بڑھ جاؤں گا. اور ہم سب جانتے ہیں، بار بار بارہا در بارہا جو کیا ہم نے سنا ہے اس مطلب کو، لیکن عجیب ایک مطلب کو جو ہے منتقل کرنا چاہوں گا یہاں پر، کہ مولا کی سواری کو روکا گیا اور اس کے بعد آپ سے جو ہے گزارش کی گئی مؤدبانہ انداز میں کہ کوئی اپنے جد کی کسی حدیث کو آپ جو ہے ہمیں سنائیے. اور آپ نے اس حدیث کو پیش کیا، لیکن حدیث برائے حدیث نہیں تھی، بلکہ حدیث برائے رزلٹ تھی. نتیجہ دیا ہے، کہا اگر چاہتے ہو حق کو پہچاننا تو معیار میں تمہیں دیے دیتا ہوں، اگر چاہتے ہو جو ہے رہنمائی پانا تو پھر جو کیا ہے اصلی رہبر سے اور رہنما سے رہنمائی کو جو ہے کسب کرو. اور مولا نے جو کیا ہے اس حدیث کو بنایا، بیان کرنا شروع کیا کہ جو بہت سب کے سب ہم حافظ ہیں، یقین آپ میں سے اکثر حافظ ہوں گے، بلکہ سب کے سب. کلمۃ لا الہ الا اللہ اسمی ومن دخل حسنی امن من صاحب، یہ خداوند عالم کا فرمان ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو بھی اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہوگا. مولا نے اس کو کہا اور آگے کی سواری گئی، اور تھوڑی سی دیر بعد واپس رکوایا. اور ہم سب جانتے ہیں وہ منظر، مولا نے واپس جو کیا ہے اپنے رخ زیبا کی زیارت کروائی، یہ کہہ کر لیکن بشرطہا و شروطہا، کہ شرائط کے بغیر ممکن نہیں ہے اس قلعے کے اندر داخل ہونا اور عذاب سے محفوظ ہونا، اور اس کے بعد اپنا تعارف کرنا ہے. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، یہی قابل غور ہے کہ ممکن نہیں عذاب الہی سے جو ہے رہائی اور نجات جب تک جو ہے کنڈیشن پوری نہ ہو اس کی. کہ وہ کنڈیشن مختلف ہیں، اس میں سے ایک شرط ایک کنڈیشن میں ہوں، بس میں نمائندہ ہوں، ولایت میری ہے، اور یہ جو ہے ظاہری طور پر جو خلافت ہے جس نے مجھے بلایا ہے وہ باطل ہے. اور بہت ساری دوسری چیزیں، کہا عقائد چاہیے یہاں سے لو، اخلاق چاہیے یہاں سے لو، سیرت چاہیے یہاں سے لو. چلیں آگے تھوڑا سا. اور جب یہ سواری پہنچی آپ کی تو عجیب منظر ہے، بارہا در بارہا ذوق و شوق کے ساتھ میں اور آپ جو کیا ان مناظروں کو اور مباحثوں کو ملاحظہ کرتے ہیں مامون کے جو ہے دربار میں. اور مامون نے چاہا تھا، یہ بہت غور سے سنیے گا، بہت سارے گوشے جو کیا ہیں مجھے اور آپ کو شاید جو معلوم نہیں ہے، ظاہری طور پر واقعات ہم سنتے رہتے ہیں کہ مامون نے جو ہے سب تمام افراد کو جمع کرنا چاہا، لیکن کس مقصد کی خاطر. اور شارٹ کرتے ہوئے مامون نے جو ہے اپنے درباریوں میں سے کسی ایک درباری کو جو ہے بھیجا جس کا نام تاریخ نے رقم کیا یاسر نامی. جب وہ یاسر آیا ہے امام کی خدمت میں تو امام کی خدمت میں جو ہے آپ کا ایک صحابی بھی موجود تھا بنام نوفلی. نوفلی روایت کرتا ہے کہ جو ہے مامون کا درباری آتا ہے اور آنے کے بعد عرض ادب کرنے کے بعد جو ہے پیغام دیتا ہے کہ ابن رسول اللہ، مامون نے آپ کو یاد کیا ہے فلاں ٹائم پر جو ہے، اس لیے کہ جو ہے کچھ علماء آ رہے ہیں، ان سے بحث و مباحثہ اور اسلام کی نسبت گفتگو اور فلاں اے ٹو زیڈ. وہ چلا گیا کہہ کر. نوفلی کہتا ہے کہ امام نے جو ہے میری جانب متوجہ ہو کر مجھ سے سوال کیا. کہا ہے نوفلی، بہت غور سے سنیے گا، کہا جانتے ہو مامون نے جو ہے یہ تمام اہتمام کیوں کیا ہے؟ اس نے جو ہے جواب دیا بڑے ادب کے ساتھ، کہا فرزند رسول وہ چاہتا ہے تمام علماء کو جمع کر کے مختلف مکاتب فکر کے آپ کے ساتھ بحث و مباحثہ ہو، نتیجتاً جو کیا ہے آپ کو تذلیل کرے، آپ کو رسوا کرے. تو بتلاؤ ہے نوفلی کیا ہوگا؟ کہا معلوم ہے کہ اللہ کے آپ نمائندے ہیں، وہ جو سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا.
اس کے بعد جو ہے دوسرا سوال کیا، کائے نوفل یہ غور کے قابل ہے، یہ کائے نوفل یہ کہا جانتے ہو مامون کب پشیمان ہوگا اپنے اس تمام پروگرام کے مقابلے پر جو اس نے اہتمام کیا ہے؟ کبھی خبر ہوں، نوفلی کہتا ہے کہ آپ سنو، کہ جب جو ہے میں جو ہے اہل توریت کو توریت سے جواب دوں گا، اہل انجیل کو انجیل سے جواب دوں گا، اور جو ہے آتش پرستوں کو جو ہے فارسی زبان میں جو ہے کیا ان کے کلام سے جواب دوں گا، اور مختلف مکاتب فکر کو جو کیا ان کی کتابوں سے جب جواب دوں گا تو اس وقت جو کیا یہ بہت ہی زیادہ پشیمان ہوگا اور اپنے آپ کی نسبت نفرت کا اظہار کرے گا اندر ہی اندر کہ میں نے کیوں ان کو جو کیا انوائٹ کیا اور یہ ڈسکشن کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ ایک، لیکن اب جو مارکا ہوا ہے وہ عجیب و غریب ہے، نشست نہ کافی ہے، اور اگر نشست طولانی ہو تو پھر جو کیا یہ سارے جو کیا ہے واقعات میرے اور آپ کے پیش نظر ہیں، صرف سننے کے لحاظ سے بھی دلچسپ ہے، اور وہ دلچسپی جو ہے اعتقاد کی مضبوطی کے ساتھ ہے، ایسا نہیں کہ قصہ برائے قصہ ہے، داستان برائے داستان ہے۔ قرآن مجید کی داستانوں کو اگر ملاحظہ کریں تو داستان برائے داستان نہیں ہے، جناب یوسف کی داستان، جناب ابراہیم کی داستان، اور فلاں اور فلاں اور فلاں۔ اللہ جب بات آئی تو سنتے جائیے، بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد و علی محمد۔ پورے قرآن مجید کو دیکھیں، قرآن سینٹر ہے نا، اس حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے۔ پورے قرآن مجید کو اگر دیکھ ڈالیں عزیزان من، جتنی بھی داستانیں ہیں، جتنے بھی قصے خداوند عالم نے بیان کیے ہیں، اب سوال کے انداز میں ہم آپ سے جو ہے بات کریں گے، بتلائیے کہ جو ہے جب بھی خداوند عالم نے جو قصہ بیان کیا ہے کمپلیٹ بیان کیا ہے؟ کمپلیٹ بیان ہی نہیں کیا ہے، جبکہ جو ہے عام انسانوں کی اور بشر کی جو لکھی ہوئی سٹوریز جو ہوتی ہیں، داستانیں اور قصے اور افسانے جو ہوا کرتے ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ کیوں آخر ایسا ہے؟ قرآن مجید کی داستانیں قصے کمپلیٹ نہیں ہیں۔ اس کیوں کا جواب مختصر لیکن جالب، خداوند عالم قصہ گو نہیں ہے، خداوند عالم جو کیا ہے افسانہ نویس نہیں ہے، وہ خالی ظاہری طور پر آپ کو جو کیا ہے خوش کرنے والا انسان خدا نہیں ہے، خالق نہیں ہے، یا وجود نہیں ہے کہ وہ انسان کے جو ظاہری طور پر مجھے اور آپ کو خوش کرتا ہے، نہیں، بلکہ جو کیا ہے وہ ایک میسج کو ڈیلیور کرنا چاہتا ہے، اور اس میسج کے اندر آپ کو واعظ ملے گا، نصیحت ملے گی آپ کو، جو کیا اس واعظ و نصیحت کے ذیل میں جو ہے آپ کو باقاعدہ جو کیا ہے وہ طریقہ ملے گا کہ جس کو خداوند عالم نے سنت الہیہ سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کیا ہے قصہ برائے قصہ نہیں ہونا چاہیے، قصہ برائے جو کیا ترقی ہونا چاہیے، قصہ برائے کمال انسانی ہونا چاہیے۔ ان حضرت کی جو کیا ہے اس ڈسکشن کو اگر ملاحظہ کریں تو عجیب ہے۔ اب جب سلسلہ شروع ہوا تو مسیحیوں کا رہبر جو آگے بڑھتا ہے کہ جسے جو ہے جنرل نالج کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جاسلیق کہتے ہیں، جاسلیق مسیحیوں کے رہبر کو کہا جاتا ہے، اور یہودیوں کے رہبر کو کہا جاتا ہے راس الجالوت، اور وہ افراد کے جو آتش پرست تھے ان کو بھی بلایا تھا مامون نے، ان کی نسبت ان کے رہبر کو کہا جاتا ہے ہربز، نہ ہربز نہ ہربز، ہربز، ہربز کہ جو اس کے رہبر کا نام ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو کیا ہے اہل تکلم، تکلم سے مراد یہ کہ جو خدا شناسی کے حوالے سے جو بعض افراد آگے بڑھتے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں، مبدا و معاد سے گفتگو کرتے ہیں، کیا آغاز ہے نہیں ہمارا، انتہا کیا ہے، جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے اہل تکلم، متکلمین حضرات، تھیولوجین جس کو کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں۔ اس کے بڑے کو بلایا تھا بے نام عمران صابی، اب غور سے سنیے گا، ان کو جو ہے مسیحیوں کو جو ہے انجیل سے جواب دیا، وہ سرنگو ہوئے، اہل توریت کو جو ہے جواب دیا توریت سے، وہ سرنگو ہوئے، اور آتش پرستوں کو جو ہے جب جواب دینا شروع کیا تو ان کی زبان میں جواب دینا شروع کیا، عین انتہائی ادب کے ساتھ۔ ادب سے یہاں پر مراد وہ ظاہری ادب نہیں، لٹریچر کے ساتھ،
ان کا جو فارسی لٹریچر تھا اس حساب سے ان کو جواب دینا شروع کیا ہے۔ بالآخر سب عاجز ہو گئے اور سرنگوں اب سنیے غور سے، مولا نے جو ہے جب دیکھا کہ جو سکوت طاری ہو گیا، کہا اب کوئی باقی رہ گیا ہے تم میں سے کوئی سوال کرنے والا؟ اگر ہے تو بسم اللہ۔ ایک شخص بلند ہوتا ہے کہ جس کا نام عمران صابی ہے، وہ کہتا ہے آپ نے مجھ سے کہا ہے، سب سے کہا ہے کہ سوال کرو، تو ہم نے اپنے آپ کو جو کیا اپنی جگہ سے بلند کیا ہے اور سوال کرنا چاہتے ہیں، جبکہ جو کیا ہے میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا اور تعارف کے اینڈ میں یہ کہا کہ ہم عراق، شام اور مختلف سرزمین پر گئے اور مختلف جید علماء سے ہمارا ڈسکشن ہوا، صرف ایک ہی سوال، خدا کو دکھلا دو، خدا کو جو کیا ہے دکھلا دو کہ خدا ہے، کہ اس کا وجود بھی ہے، میں اسے جو کیا ہے احساس کروں۔ کہ ہر شخص جو کیا عاجز ہوا ہمارے اس سوال کے جواب دینے سے، کوئی بھی جواب دے نہیں سکتا۔ اب مولانا نے جو کیا اس کو جواب دینا شروع کیا ہے، A to Z جو ہے جواب جب دیا، جب جواب تمام ہوا تو اس نے جو ہے فوراً اپنا رخ جو ہے قبلے کی طرف کیا، کلمہ پڑھا اور ایک سجدہ شکر بجا لایا کہ خداوندہ آج جو ہے میں تجھے سمجھ گیا ہوں، اور مولا سے کہا کہ جو کیا ہے آپ کے علاوہ کوئی بھی مجھے دکھلا نہ سکا، آج میں خدا کو ہر جانب دیکھ رہا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ وقت نہیں ورنہ تو جو ہے وہ A to Z ساری چیزیں جو ہے باریکیوں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ڈیلیور کرتا۔ یہ ساری چیزیں کیوں بیان کی؟ ہمیں یقین ہے کہ جو آپ میں سے ہر ایک تقریباً زیادہ سے زیادہ جتنی بھی باتیں ہم نے کہی ہیں وہ سب کی سب جو ہیں آپ کی محضر میں ہیں، سب آپ کی نگاہ میں ہیں، لیکن جو کیا ہے ایمان کی تازگی اس کے لیے ضروری ہے ان تمام باتوں کو جو ہے باقاعدہ جو ہے بیان کیا جائے، بار بار تکرار در تکرار کے ساتھ۔ ہم مولانا واقعاً ایسا ہی ہے یا اپنا ٹائم پاس کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہم واقعاً ایسا ہی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ملاحظہ کریں خداوند عالم کیا کہتا ہے، اپنے حبیب کی نسبت مختلف صفات کو جب استعمال کرتا ہے تو اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ متذکر ہے، متذکر ریمائنڈر، اور اس کے بعد جو ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے خداوند عالم کہ حبیب فذکر، کہا ان کو جو کیا ہے ریمائنڈ کرواؤ، ریمائنڈ کرواؤ، ریمائنڈ کرواؤ۔ کہا کیوں؟ خود خداوند عالم جو ہے جواب دیتا ہے اپنی اس بات کا، کہا اس لیے کہ جو ہے جیسے جیسے تم ریمائنڈ کرواتے جاؤ گے ویسے ویسے ان کو جو ہے بینیفٹ ملتا رہے گا، ان کو نفع ملتا رہے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیا ہے ایمان کی تازگی کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام باتوں کو جو ہے بار بار تکرار در تکرار کے ساتھ، ریپیٹیشن کے ساتھ جو کیا اس کو جو کہ سنا جائے اور سنایا جائے۔ یہ ایک مطلب، لیکن جو کیا ہے بہت ساری دوسری چیزیں بھی ہیں۔ لیکن آئیے اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو چند دقیقے میں اور لوں گا آپ کے کہ ان تمام چیزوں کو جب ملاحظہ کیا تو ایک چیز نظر آتی ہے مجھے اور آپ کو ایمان کی تازگی کے حوالے سے، لیکن جو کیا عقلی پیمانے پر اور روحانی پیمانے پر، معنوی لحاظ سے، قلبی لحاظ سے، بہت غور سے سنیے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک سوال ہم سب کریں ایک دوسرے سے، امام کیسا انسان ہوتا ہے؟ دوسرے الفاظ میں اور آسان کر دیتے ہیں، خداوند عالم جو ہے کس قسم کے انسان کی نسبت جو ہے چاہتا ہے کہ وہ امام ہو؟ تیسرے الفاظ میں امام کی کون سی ایسی کوالٹیز ہیں، یعنی کسی انسان کامل کی کون سی ایسی کوالٹیز ہیں کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے خداوند عالم انسانوں کے درمیان سے جو اس انسان کا انتخاب کرتا ہے، کس حوالے سے؟ کر رہبری کے عنوان سے، اپنی مخلوق کی نسبت۔ خداوند عالم نے جواب دیا ہے، اور وہ جواب سورہ سجدہ کے اندر دیا ہے کہ دو نشانیاں ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ نہایت اختصار کے ساتھ، جلدی جلدی لیکن توجہ کے ساتھ، دو کوالٹی جب میں کسی انسان میں دیکھ لیتا ہوں، اس انسان کو جو ہے انتخاب کے عنوان سے جو ہے انتخاب کرتا ہوں، منتخب کرتا ہوں۔ کہا کس عنوان سے منتخب کرتا ہے بار اللہ؟
کہ اسے جو کیا ہے اپنی جانب سے جو کیا ہے نمائندہ قرار دیتا ہوں وہ زمین پر مخلوق کی نسبت ہدایت کے حوالے سے. کہ وہ دو کوالٹیز کیا ہیں؟ کہ ایک یقین، دوسرے صبر. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. آپ میں سے جو عربی زبان سے واقف ہیں وہ اس کی لطافت سے آشنا ہوں گے. ولو یہ کہ خداوند عالم نے اس میں سب سے پہلے صبر کا تذکرہ کیا اور بعد میں جو ہے یقین کا تذکرہ کیا ہے. جبکہ اگر جو ہے تھوڑا سا توجہ کریں خالی ٹرانسلیشن تو یقین پہلے ہے اور صبر بعد میں ہے. لاجیکلی ہے. مجھے اور آپ کو اگر کسی جگہ پر جو ہے ٹریول کرنا مقصود ہو اور جانا ہو، دور کا سفر اختیار کرنا ہو اور ایک خاص ہدف کے تحت، بہت غور سے سنیے گا ہماری مثال کو، وہ سامنے کی ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو ہے طول سفر، جب سفر اختیار کریں گے تو اس میں مشکلات آئیں گی. لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے، اتنا کنفرم ہے کہ یہ مشکلات تو آئیں گی، لیکن جیسے ہی وہاں منزل پر پہنچیں گے وہاں ہمیں جو کہ نفع ملے گا، وہاں ہمیں فائدہ نصیب ہوگا. للہ بتائیے ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ سمجھے ہم جو ہے اسپیچ کر رہے ہیں، نہ سمجھے آپ اسپیچ سن رہے ہیں، آرام سے گفتگو کرتے ہیں. اگر مجھے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ فلاں جگہ پر جو کیا ہمارے لیے ایک بینیفٹ ہے، وہاں پروفٹ بھی ملے گا ہمیں، لیکن راستے میں جو کیا تکلیفیں آئیں گی، تو ان راستوں کی تکلیفوں کو ہم برداشت کرتے ہوئے وہاں پہنچنا چاہیں گے یا نہیں، وہ معلوم ہے، انڈرسٹوڈ ہے. انسان چاہے جو کیا ہے دیندار ہو ظاہری طور پر یا نہ ہو، خدا نے جو ہے اسے عقل دی ہے، اور یہ دین جو ہے دین عقل ہے. خدا تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ امام نہیں ہوتا مگر جو ہے پہلے یقین کی منزل پر ہوتا ہے کہ جو ہے جس مقام کے لیے اس کا انتخاب کیا جا رہا ہے یعنی الہی مقام ہے، اس راستے میں جو ہے چلتے ہوئے اسے جو ہے دشواریوں کا سامنا ہوگا، لیکن جو ہے بالآخر نتیجہ جو ہے کیا ہوگا؟ انعام کی صورت میں، گفٹ کی صورت میں، ہدیہ پروردگار کی صورت میں. اور وہ ہدیہ پروردگار میرے اور آپ کی نگاہ میں، مجھ جیسے جو عاجز کی نگاہ میں جو ہے یہی آتا ہے، جنت ملے گی، جنت کے اندر ملنے والی نعمتیں ملیں گی، ساری چیزیں. لیکن امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے کہ جو ان تمام چیزوں سے جو چشم پوشی کرتا ہے، کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے. خود ان کے لیے ہدیہ کیا ہے؟ کہ ان کے لیے ہدیہ رضائے پروردگار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم مولانا جو کیا ہے احساساتی گفتگو کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں. خود خداوند عالم کہتا ہے رضوان اللہ هو الاکبر. کیوں غور نہیں کرتے ہم؟ کہا میری رضا ان تمام بہشت میں ملنے والی جو ہے نعمتوں کے مقابلے پر اعلیٰ و عرفہ ہے. یہ تمام چیزیں کچھ بھی نہیں. روایت کے درمیان موجود ہے یہ مطلب کہ جب جو ہے بہشتیوں کو بہشتیں دی جائے گی، اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، ان کو نعمتیں ملنا شروع ہو گئیں کہ یہ تمہارا مقام، غور سے سنیے گا، یہ تمہارا مقام، یہ تمہارا مقام. اس کے بعد منادی ندا کرے گا اللہ کی جانب سے کہ اے اہل بہشت راضی ہو ہماری ان نعمتوں پر؟ کہا بالکل. کہا کچھ اور چاہیے؟ کہا اس سے بھی بڑھ کر ہے. کہا کیوں نہیں؟ کہا وہ کیا ہے؟ کہا رضوان اللہ هو الاکبر. اور واقعاً جو ہے عقل جو ہے وہ عاجز ہے ان تمام مطالب کو جو کیا ہے درک کرنے سے، ادراک کرنے سے. یہی امام جو ہے جس کو امام قرار دیتا ہے خدا، یعنی جس کی یاد منانے ہم بیٹھے ہوئے، اس سے بھی پہلے اور اس کے بعد بھی دو عمدہ کوالٹی ہیں، ایک یقین، دوسرے صبر. بس امام نہیں ہوتا مگر یقین کی اعلیٰ منزل پر ہوتا ہے. اور بھی یقین کی اعلیٰ منزل کیا ہے؟ کہ یقین کی اعلیٰ منزل جو ہے حق الیقین ہے. 3 منازل ہیں، 3 لیولز ہیں، 3 اسٹیج ہیں یقین کے. علم الیقین ہے، عین الیقین ہے، حق الیقین ہے. اب جانتے ہیں حق الیقین یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ جو کیا ہے جز اس کے کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں، ذرہ برابر شک و شبہ نہیں حق کی نسبت، ایک مطلب. لیکن اگر صبر کو ملاحظہ کریں تو امام وہ ہوا کرتا ہے کہ جو صبر کے تمام لیولز کو کراس کر چکا ہوتا ہے. کون مولانا یہ لیولز کیا ہیں؟
ہم سنتے رہتے ہیں، صرف ریمائنڈر ہے۔ صبر کبھی اطاعت کے مقابلے پر ہوتا ہے، صبر کبھی معصیت کے مقابلے پر ہوتا ہے، صبر کبھی جو ہے مصیبتوں کے مقابلے پر۔ وہ امام ہی نہیں کہ اطاعت کا مرحلہ آئے، غور سے سنیے گا، اور وہ جو کہ اس اطاعت کو جو ہے انجام دینے سے کترائے اور پیچھے ہٹ جائے۔ وہ امام ہی نہیں کہ معصیت کا مرحلہ آئے، نفسانی خواہشات ابھرے اور وہ اسے کر گزرے، نہ، وہ امام ہی نہیں چھوٹی سے لے کر بڑی مصیبتیں آئیں اور وہ واویلا کرے، وہ شور مچائے۔ اب یہ واویلا کیا چیز ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ ہیں چند دقیقے اور لوں گا، بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اگر ہم واقعی آپ ہمارے ساتھ ہیں، بلند آواز سے صلوات بھیجیں۔ صبر کو اگر ملاحظہ کریں تو عجیب ہے، یقین کو اگر ملاحظہ کریں تو عجیب ہے۔ میں نے بہت ساری باتوں کو اسکپ کر دیا، آپ کو صلوات بھجوائی ہم نے، اور ذہن جو ہے کسی اور طرف گیا۔ چاہتا ہوں کہ جو ہے چاہ رہا تھا کہ جو کہ بہت ساری چیزیں بیان کروں، لیکن بہرحال ایک بریفلی مگر جو کہ بنیادی چیز کہ اگر کوئی شخص صابر ہو اور اگر کوئی شخص اہل یقین ہو کہ مولانا ابھی آپ نے جو کہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 کو جو ہے پیش کر کے جو کہ ہے دلیل دی کہ خداوند عالم انتظام نہیں کرتا، انتخاب نہیں کرتا کسی بھی انسان کامل کا امام کے عنوان سے، مگر یہ کوالٹی ہونی چاہیے۔ ایک سوال ہمارا آپ سے ہے مولانا، کب کیا ہے کہ یہ کوالٹی جو ہے اس کا راز کیا ہے؟ ہر چیز کا منشا ہوا کرتا ہے، ہر چیز کا ریزن ہوا کرتا ہے۔ یقین اور صبر کہاں سے آتے ہیں؟ کیسے؟ ہم بھی چاہتے ہیں اہل یقین ہونا، ہم بھی چاہتے ہیں اہل صبر ہونا، کیسے ہو؟ اب امام تو امام ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا یقین ہے، اعلیٰ درجے کا صبر ہے، لیکن ہم ان کے پیروکار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو کیا ہے اللہ اور نبی کو اور رسول کو اور امام کو خوش کریں اور اپنی زندگی کو بسعادت کریں، ظاہری زندگی کو بھی اور اخروی زندگی کو بھی۔ تو پھر ہمیں صابر ہونا ہوگا صبر کے مرحلے پر، ہمیں یقین کے مرحلے پر اہل یقین ہونا ہوگا۔ کیسے؟ کیسے کا جواب سورہ ہجر کی آخری آیت ہے۔ جیسے پڑھوں گا آپ کے اذان کام کریں گے، حافظ بھی ہم سب۔ مشکل جو ہے مجھ جیسے انسان کی، خالی سنتا ہے اور سنتا ہے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ بندگی، بندگی اور بندگی کا یہ بندگی ہے کہ جو نتیجہ دیتی ہے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین کو لے کر آتی ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہر بار فرامین ہے، کیونکہ یقین کے اپنے نتائج ہیں، صبر کے اپنے نتائج ہیں۔ لیکن عجیب ہے، سلونی کا دعویٰ ایسے ہی نہیں کیا انہوں نے، یا رسول نے جو ہے ان کی نسبت یہ نہیں کہا ایسے ہی، کیا نام مدینہ والی بابها، واقعاً باب ہے، واقعاً دروازہ ہے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ اگر ہم سوال کریں، ہے مولا خدا یہ کہتا ہے امام کی یہ کوالٹی، پیچھے جو چلنے والا فالوور ہے اس کے پاس بھی جو ہے یہ چیزیں ہونی چاہیے، کہا بالکل ہونی چاہیے۔ ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، یقین کا حاصل کس چیز سے ہو؟ یقین کہاں سے آتا ہے؟ اور صبر کی نسبت اگر ہم جاننا چاہیں آپ سے تو صبر کہاں سے آتا ہے؟ مولا کیا فرماتے ہیں؟ الصبر اول لوازم الیقین۔ عجیب ہے، یقین کی نسبت تو ہم نے دلیل دی آپ کو، سورہ ہجر کی آیت۔ مولا نے جو بتلایا کہ جو کیا یہ صبر جو ہے نتیجہ ہے یقین کا۔ یقین سے مختلف کوالٹیز انسان کے اندر معنوی طور پر پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ جو سب سے پہلے کوالٹی آتی ہے انسان کی روح کے اندر، جانتے ہو کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں الصبر کا جو اہل یقین ہوتا ہے تو سب سے پہلے کوالٹی، یعنی دوسرے الفاظ میں، آسان الفاظ میں، ہم اگر سب کے سب جاننا چاہیں کہ ہم اہل یقین ہیں یا نہیں، آپ سب کے سب ہم سے پوچھیں، کہا مولانا جو کیا ہے ہم اگر اپنے آپ کو جاننا چاہیں، اپنے معاشرے کو جاننا چاہیں کہ اہل یقین ہے یا نہیں،
تو ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے. یقین کی نشانی کیا ہے؟ تاکہ ہم پہچان سکیں اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو. تو جواب صبر ہے. کا صبر کے ذریعے سے، یعنی کیا؟ اطاعت کے مرحلے پر دیکھو تم کیسے ہو، معصیت کے مقابلے پر کیسے ہو، اور مصیبتوں کے وقت تم کیسے ہو. رسول اسلام نے کہا، اور کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مس صبر، صبر کیا چیز ہے؟ بہت ہی شارٹ میں جواب دیا ایک لفظ کے ساتھ. رسول کیا فرماتے ہیں؟ الصبر هو الشجاعت. اچھا یہ شجاعت کس قسم کی شجاعت ہے؟ تلوار چلانا، آج کی زبان میں کلاشنکوف چلانا، رائفل چلانا؟ شجاعت سے مراد جو کہ انسان نفسانی خواہشات کے جو ہے گلے کو گھونٹ دے، اپنی خواہشات کے آگے جو کیا ہے نہ جھکے. کہ یہ بہادری ہے، یہ شجاعت ہے، یہ پہلوانیت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. آج کی دنیا کو اگر ہم ملاحظہ کریں، خواہشات نفسانی کھلی ہوئی ہے، جس کا نتیجہ مجھے اور آپ کو دیکھنے مل رہا ہے. اور جس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا وہ کامیاب ہے. اور خداوند عالم جو ہے سورہ جو ہے نجم کے اندر یہی کہتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی. کہا جاؤ آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ میں نے تمہیں جو کیا ہے خلق کیا ہے نا. اب میں تمہیں بتلاتا ہوں، خلق ہونے کے بعد تم انسان نہیں ہو. انسان اگر ہوگے تو کوشش کے ساتھ، لیس للانسان الا ما سعی. بس امام نہیں ہوتا مگر اہل کوشش. آج کا یہ امام بھی اگر ملاحظہ کریں مختلف میدان کے اندر جو ہے ہمیں جو ہے کوشش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور پہلوان دکھائی دیتا ہے. اور خداوند عالم نے اسی لیے ان کا انتخاب کیا. کیوں تمام انسانوں کو امام قرار نہیں دیا، بلکہ جو کیا ہے بعض انسانوں کا انتخاب کیا. یہ تمام باتیں، بہت ساری باتیں ہیں، الکلام و یجر الکلام، لیکن جو کیا آخر مطلب خالی نہ جائیں. اس امام سے ہم درخواست کرتے ہیں، اے فرزند رسول، ہم آپ سے جو ہے کوئی ہدیہ چاہتے ہیں، آپ ہمیں کوئی گفٹ کیجئے، کچھ انعام دیجئے. تو اب انعام کیا دینا شروع کرتے ہیں؟ اپنے گوہر بار فرامین کے ذریعے سے ایک مطلب یہ بیان کیا کہ صاحب المال، غور سے سنیے گا بہت لطیف ہے. اور میں آغاز میں کہہ چکا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا جو کیا ہے دین کے احکام کی نسبت جو ہے غور کریں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. ہم الجھے ہوئے ہیں، سلجھن کہاں سے آئے گی؟ ائمہ طاہرین کے ذریعے سے خداوند عالم نے رہنمائی کی ہے ہمیں اور بندوبست کیا ہے. اور جب سوال کیا ہم نے تو جواب دیا کہ جو تم میں سے صاحب مال ہے نا، یجب علیہ ہے، کہ اس پر واجب ہے، واجب ہے اور واجب ہے. کہا ہے فرزند رسول کیا واجب ہے؟ التوسع علی عیالہ. کہا جیب میں اگر پیسہ ہو، غور سے سنیے گا آسان زبان میں اپنے الفاظ میں، کہا جس کی جیب میں پیسہ ہو اسے چاہیے کہ جو کیا ہے اپنی وسعت کے مطابق جو ہے اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، بخالت نہ دکھائے، بخیل پن اور کنجوس پن نہ ہو، بلکہ جو کھل کر خرچہ کرے. البتہ کھل کر خرچے کرنے سے مراد یہ کہ جو اس کا کرائٹیریا ہے، اس کی باؤنڈریز ہیں، کہ جو ضرورت ہے اسے دو، پہننے کے لحاظ سے، کھانے کے لحاظ سے، ان تمام چیزوں کے لحاظ سے کہ جو ہے زندگی کی ضروریات ہیں، تعلیم کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے. تمہارے پاس اگر مال ہے دو اسے، لیکن خبردار اگر تمہارے پاس مال نہیں تو نہ چوری کرنا ہے نہ ڈکیتی ڈالنا ہے. وہ کیا کرنا چاہیے؟ توکل. آگے جو کیا ہے اعتماد کرو خدا کی ذات کے اوپر اور توکل کرو اس کی ذات کے اوپر. ہم مولا کچھ اور بھی فرمائیں گے، ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کہ ایک چیز اور بتلا دیتا ہوں، تم اپنے جسموں پر کنٹرول کرو. تم اپنے جسم کو اگر جو کیا ہے صحیح و سالم رکھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک نسخہ دیے دیتا ہوں. خواہ مولا نسخہ دیجئے. لو ان الناس کسروا فی الطعام لاستقامت ابدانہم.
عجیب ہے، جتنی مرتبہ اس کو سنیں دیکھیں کم ہے۔ آج جتنے بھی اگر ہم جتنی بھی بیماریاں اگر میں کاؤنٹ کرنا شروع کروں سب آپ ایگری کریں گے کتنی بیماریاں ہیں، لاتعداد۔ کیوں آخر ایسا ہے؟ بیماریوں کا منشا کیا ہے؟ بیماریوں کا منشا تمہارا شکم ہے، تمہارا پیٹ ہے۔ لو ان الناس کثروا فی الطعام، کہ اگر لوگ جو ہیں کھانے پینے کے لحاظ سے صبر کا مظاہرہ کریں، توازن کا ملاحظہ کریں، لاستقامت ابدانہم، تو ان کے جسم جو ہے توازن کے ساتھ آ جائیں گے، کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ یہ جو سن رکھا ہوگا آپ نے طب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہاں پر اگر جا کر ملاحظہ کریں کہ امام رضا علیہ السلام سے منسوب بہت ساری روایات ہیں، نسخے ہیں کہ جو ہمارے اور آپ کے بدن کو صحیح و سالم رکھنے کے لیے ہیں۔ لیکن جو کیا ہے، مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن جو کیا ہے میں باقاعدہ جو کیا ہے ایک راز بتلائے دیتا ہوں، ان بیماریوں سے اگر بچنا ہے تو کھانے پینے میں جو کیا ہے بہت زیادہ جو کیا ہے زیادہ ربی مت کرو، احتیاط سے کام لو۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بہت زحمت دی آپ کو، دوبارہ آپ کو جو ہے مبارکبادی عرض کرتے ہیں آج کی رات کی اور کل کے آنے والے دن کی انشاءاللہ۔ خداوند اعظم سے آرزو ہے کہ خداوندہ آج کی رات کا تجھے واسطہ اور کل کے جو ہے آنے والے دن کا واسطہ اور اس نشست کا نشست خاص کا واسطہ بار اللہ اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، بار الہ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء عاجل اور صحت کامل عطا فرما، بار الہ شہدائے ملت کے درجات بلند ہیں، شہدائے ملت کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، بار الہ جو حج و زیارات کے متمنی انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصاب میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع